اسلام آباد کے سفارتی حلقوں میں یہ سوال زیر بحث ہے کہ کیا وجہ ہے کہ جو بائیڈن نے امریکہ کی صدارت سنبھالنے کے 5 ماہ بعد بھی پاکستانی وزیر اعظم عمران خان سے رابطہ نہیں کیا، جو کہ ایک غیر معمولی بات ہے، کیونکہ ماضی میں نئے امریکی صدور حلف لینے کے چند ہفتوں کے اندر ہی پاکستانی وزیر اعظم سے رابطہ کر لیا کرتے تھے۔ یاد رہے کہ جو بائیڈن کے برعکس صدر ٹرمپ نے حلف اٹھانے کا بھی انتظار نہیں کیا تھا اور اس وقت وزیر اعظم نواز شریف کو ٹیلی فون کر دیا تھا۔ اس فون کال نے عالمی میڈیا کی توجہ بھی حاصل کی تھی، جس کی وجہ ڈونلڈ ٹرمپ کا دوران گفتگو نواز شریف کو ایک حیرت انگیز آدمی قرار دینا تھا۔ تاہم جو بائیڈن کے جنوری سن 2021 میں اقتدار میں آنے کے بعد سے ان کا وزیر اعظم سے کوئی براہ راست رابطہ نہیں ہو سکا، حالانکہ ان کی انتظامیہ پاکستانی عسکری حکام سے مسلسل رابطے میں ہے۔ ذرائع سے معلوم ہوا ہے کہ تاحال جو بائیڈن کا عمران خان سے رابطہ نہ ہونے کی وجہ پاکستان کے بارے میں امریکہ کی اندرونی جائزہ رپورٹ کی تیاری ہے، جو ابھی مکمل نہیں ہو پائی۔ امریکی سفارتی ذرائع کا کہنا ہے کہ عمران خان کے ساتھ رابطے سے قبل امریکی صدر اس اندرونی جائزے کی رپورٹ کا مطالعہ کرنا چاہتے ہیں۔ ذرائع کے مطابق رپورٹ کی تیاری کا حکم دینے کی وجہ یہ ہے کہ نئے صدر جو بائیڈن پاکستان کے ساتھ تعصب آمیز رویہ نہیں رکھنا چاہتے۔ تاہم سیاسی تجزیہ کاروں کا کہنا ہے کہ جو بائیڈن انتظامیہ نے پاکستان کے ساتھ بھی تقریباً وہی رویہ اپنایا ہے جیسا کہ سعودی حکمرانوں کے ساتھ اپنا رکھا ہے۔ ان کا کہنا ہے کہ ریپبلکن پارٹی کے برعکس ڈیموکریٹ جماعت نہ تو سعودی عرب جیسی آمرانہ بادشاہت کو پسند کرتی ہے اور نہ ہی پاکستان جیسی نیم فوجی جمہوری حکومتوں کو، لہٰذا بائیڈن کے سعودی عرب اور پاکستان کے ساتھ ویسے خوشگوار تعلقات نہیں ہیں جیسے کہ ٹرمپ دور حکومت میں ہوتے تھے۔ خیال رہے کہ جو بائیڈن نے 20 جنوری سن 2021 کو صدارتی حلف اٹھایا تھا اور امریکہ کے 46ویں صدر بنے تھے۔ جو بائیڈن سے قبل امریکہ کی پہلی سیاہ فام خاتون نائب صدر کملا ہیرس نے اپنے منصب کا حلف اٹھایا۔ کچھ سیاسی تجزیہ کاروں کا یہ بھی کہنا ہے کہ جو بائیڈن کے ماضی میں بطور نائب صدر پیپلز پارٹی اور نواز لیگ کی حکومتوں کے دوران آصف علی زرداری اور نواز شریف سے ذاتی تعلقات رہے ہیں، جبکہ عمران خان سے ان کی کبھی کوئی ملاقات نہیں ہوئی اور شاید اس لیے بھی انہوں نے پاکستانی وزیر اعظم سے رابطہ کرنا مناسب نہیں سمجھا۔ بہرحال وجہ جو بھی ہو، سچ یہ ہے کہ پاکستانی عوام اور ہمارے حکمران شروع سے ہی امریکہ کی سرپرستی اور آشیرواد کو باعث فخر سمجھتے آئے ہیں۔ ہمارے ملک کے کئی دہائیوں پر محیط تعلقات پر نظر ڈالیں تو پتہ چلتا ہے کہ امریکہ نے شروع سے ہی ہمیں ڈو مور کی گردان سنائی ہے، جبکہ ہم اس کا کہا مان کر اپنی انا اور عزت نفس کا سودا کرتے آئے ہیں۔ لیکن اب وزارت خارجہ کا کہنا ہے کہ شاید پاکستانی تاریخ میں پہلی بار کسی وزیر اعظم نے CIA کے سربراہ سے ملنے سے انکار کیا ہے۔ ان کا کہنا ہے کہ CIA کے چیف ولیم برنس نے اپریل کے آخر میں خفیہ طور پر پاکستان کا دورہ کیا اور وزیر اعظم سے ملاقات کی خواہش کا اظہار کیا، لیکن وزیر اعظم عمران خان نے یہ کہہ کر منع کر دیا کہ وہ صرف امریکی صدر جو بائیڈن سے ملاقات کریں گے۔ کہا جا رہا ہے کہ CIA کے سربراہ امریکی فوجوں کے افغانستان سے انخلاء سے پہلے پاکستان میں فضائی اڈے حاصل کرنے کے لیے عمران خان سے ملاقات کرنا چاہتے تھے۔ تاہم وزیر اعظم شاید یہ سمجھتے ہیں کہ اتنا بڑا فیصلہ انہیں صرف امریکی صدر کی درخواست پر ہی کرنا چاہیے۔ یاد رہے کہ پاکستان اور امریکہ کے تعلقات میں جہاں دو طرفہ تعلق اہمیت کا حامل اور ہمیشہ ہی اتار چڑھاؤ کا شکار رہا ہے، وہیں اس تعلق میں گزشتہ 50 سال سے افغانستان کی صورتحال نے بھی اہم کردار ادا کیا۔ یہی وجہ ہے کہ کوئی بھی امریکی صدر جب اپنے انتخاب کے بعد اپنی ذمہ داریاں سنبھالتا ہے تو وہ پاکستان کی اعلیٰ قیادت سے رابطہ لازمی کرتا ہے۔ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ یہ رابطہ ایک سفارتی کال سے آگے نکل کر روایت کی شکل اختیار کر چکا ہے۔ بل کلنٹن، جارج ڈبلیو بش، باراک اوباما ہوں یا پھر ڈونلڈ ٹرمپ، سبھی نے پاکستان کی اعلیٰ قیادت سے رابطہ کیا اور دو طرفہ تعلقات کے حوالے سے بات چیت کی۔ امریکی صدر ٹرمپ کے انتخاب کے وقت پاکستان میں ان کے بارے میں کوئی اچھا تاثر نہیں پایا جاتا تھا، لیکن جب انہوں نے وزیر اعظم نواز شریف سے ٹیلی فون پر پہلا رابطہ کیا تو انہوں نے پاکستان کو عظیم ملک اور پاکستانی قوم کو شاندار قوم قرار دیا تھا۔ موجودہ امریکی صدر جو بائیڈن کو اقتدار سنبھالے کم و بیش 6 مہینے کا عرصہ گزر چکا ہے۔ امریکہ افغانستان سے انخلاء کا اعلان بھی کر چکا ہے۔ امریکہ اور افغان طالبان مذاکرات کے بعد انٹرا افغان مذاکرات میں بھی پاکستان سے کردار ادا کرنے کا کہا جا رہا ہے، جبکہ انخلاء کے لیے بھی پس پردہ پاکستان سے مدد مانگی جا رہی ہے۔ اس کے باوجود پاکستان کے دوست سمجھے جانے والے جو بائیڈن نے وزیر اعظم عمران خان سے رابطہ نہیں کیا۔ اس رابطے میں تاخیر کی وجہ سے سفارتی حلقوں میں چہم گوئیاں ہو رہی ہیں۔ دفاعی اور سفارتی ماہرین اس رابطے میں تاخیر کی بہت سی وجوہات بتاتے ہیں، جن میں سب سے اہم امریکہ کا انڈیا کی طرف جھکاؤ، پاک امریکہ تعلقات کا اندرونی جائزہ اور افغانستان سے انخلاء میں پاکستان سے تعاون کے حوالے سے پیش رفت اور دیگر عوامل شامل ہیں۔ سینیٹ کی قائمہ کمیٹی برائے دفاع کے چیئرمین سینیٹر مشاہد حسین سید کہتے ہیں کہ امریکی صدور کی جانب سے آنے والی کال ہمیشہ نظریہ ضرورت کے تحت ہی آتی ہے۔ پاکستان کو اس کال کا انتظار نہیں کرنا چاہیے، بلکہ بدلتی ہوئی دنیا میں چین، روس اور سعودی عرب کو اہمیت دینی چاہیے اور یہی پاکستان کے مفاد میں ہے۔
مشاہد حسین سید نے کہا کہ امریکی صدر کی کال کی اہمیت ضرور ہوتی ہے، لیکن یہ نظریہ ضرورت کے تحت ہی آتی ہے۔ جب جنرل مشرف کی حکومت تھی تو بل کلنٹن 6 گھنٹے کے لیے پاکستان آئے۔ انہوں نے کہا کہ ان کے ساتھ کوئی میری فوٹو نہ کھینچے۔ سن 1977 میں جیمی کارٹر امریکی صدر تھے اور جنرل ضیاء الحق پاکستان کے صدر تھے۔ امریکی صدر ایران گئے، انڈیا گئے، لیکن پاکستان آئے ہی نہیں، اور جب افغانستان پر سوویت یونین کا حملہ ہوا تو وہ آ گئے۔ انہوں نے کہا دوسری بات یہ ہے کہ امریکہ کے پاکستان کے ساتھ شاید کچھ مذاکرات ہو رہے ہیں، وہ شاید فوجی سطح پر ہو رہے ہیں، سیکیورٹی سطح پر ہو رہے ہیں۔ ابھی CIA چیف بھی ادھر آیا ہوا تھا، بلنکن جو ہے ان کا وزیر خارجہ، اس نے بھی کچھ کالز کی ہیں، تو ابھی کچھ چیزیں وہ سیٹل کر رہے ہیں۔ میرے خیال میں جب کوئی ٹھوس بات نکلے گی تو کال بھی آ جائے گی۔ مشاہد حسین سمجھتے ہیں کہ دنیا بھی تبدیل ہو چکی ہے، اب امریکی فون کال کی وہ اہمیت نہیں رہی جو شاید 20 سال پہلے یا 30 سال پہلے تھی، جب امریکہ اپنے آپ کو واحد سپر پاور کہتا تھا۔ اب شاید شی جن پنگ کی کال، پیوٹن کی کال یا شہزادہ محمد بن سلمان کی کال پاکستان کے لیے زیادہ اہمیت رکھتی ہے۔ امریکہ کی بھی اہمیت ہے، لیکن اب وہ بات اور وہ دبدبہ اور وہ روب نہیں جب وہ سپر پاور تھی۔ ایک سوال کے جواب میں مشاہد حسین سید نے کہا کہ بائیڈن پنجابی میں کہتے ہیں نا کہ بندہ چنگا ہے گا، کھلا ڈلا پاکستان کا دوست ہے اور پاکستان کو جانتا ہے، پاکستان کے سیاستدانوں کو بھی جانتا ہے، اور اس نے پاکستان کے لیے کچھ کیا بھی ہے۔ خیری لوگر بل بھی ڈرافٹ کیا اس نے اور آنا جانا بھی رہا ہے، لیکن یہ نہ بھولیں کہ بائیڈن امریکی اسٹیبلشمنٹ کا بھی نمائندہ ہے۔ وہ 48 سال سے واشنگٹن DC میں سینیٹر رہا ہے، وہ اتنا آزاد کردار نہیں ہے۔ میں اس سے کوئی منفی چیز کی توقع نہیں کر رہا، کیونکہ اس کی مجموعی سوچ مثبت ہے۔ انہوں نے پاکستان کی فوجی قیادت کو مشورہ دیا ہے کہ اگر امریکی صدر کی کال نہیں آ رہی تو ہمیں اس میں گھبرانا بھی نہیں چاہیے کہ بائیڈن کی کال آئے گی اور ہم فون کے ساتھ بیٹھے رہیں کہ کب آئے گی۔ اس وقت امریکہ کو پاکستان کی زیادہ ضرورت ہے۔ امریکہ 20 سال سے افغانستان میں پھنسا ہوا ہے، وہ ہماری مدد چاہتا ہے، ہماری فوج، حکومت، ریاست اور انٹیلیجنس کی مدد چاہتا ہے۔ وہ 20 سال کی ناکام جنگ کے بعد افغانستان سے باعزت انخلا چاہتا ہے، اور وہ باعزت رخصتی پاکستان دے سکتا ہے۔ امریکہ کی جانب سے پاکستان میں اڈوں کے مطالبے کے حوالے سے مشاہد حسین سید نے کہا کہ یہ سن 2021 کا پاکستان ہے، اڈے دینے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، پارلیمنٹ اس کی اجازت نہیں دے گی، پاکستان کے عوام اجازت نہیں دیں گے۔ میرے خیال میں حکومت ہو یا اسٹیبلشمنٹ، وہ اس قسم کا سودا نہیں کر سکتے، کیونکہ یہ ملکی مفاد میں نہیں ہے۔ تاہم اس معاملے پر امریکہ میں پاکستان کے سابق سفیر جلیل عباس جیلانی نے کہا کہ پاکستان اور امریکہ کی اعلیٰ قیادت کے درمیان اب تک رابطہ ہو جانا چاہیے تھا، بالخصوص افغانستان کی صورتحال کے تناظر میں تو ہر سطح پر، بالخصوص اعلیٰ سطح پر زیادہ سے زیادہ رابطے ہونے چاہیے تھے۔ یہی دونوں ملکوں اور خطے کے مفاد میں ہے۔ انہوں نے کہا کہ جہاں تک بائیڈن کی کال میں تاخیر کا تعلق ہے تو یہی کہا جا سکتا ہے کہ یا تو وہ بہت مصروف ہیں یا پھر ان کی ترجیحات کچھ اور ہیں۔ میں سمجھتا ہوں کہ بائیڈن پاکستان کے اچھے دوست ہیں، وہ پاکستان آتے رہے ہیں، ان کو اب بھی پاکستان کے ساتھ ویسا ہی رابطہ رکھنا چاہیے جیسا اوباما دور میں تھا۔ ایک سوال کے جواب میں جلیل عباس جیلانی نے کہا کہ امریکہ کو اڈے دینے یا نہ دینے کا فیصلہ پاکستان نے اپنے ملکی مفاد کو سامنے رکھتے ہوئے کرنا ہے۔ پاکستان اگر انکار کرتا ہے تو ایک خود مختار ملک کی حیثیت سے امریکہ کو ہر صورت اس کا احترام کرنا چاہیے۔ دفاعی امور کی تجزیہ کار ڈاکٹر ماریہ سلطان نے امریکی صدر کی جانب سے عمران خان سے رابطہ نہ کرنے کی 3 وجوہات کا ذکر کیا۔ انہوں نے کہا کہ بائیڈن انتظامیہ پاکستان کے مقابلے میں انڈیا کے ساتھ تعلقات کو فروغ دینے کی حامی ہے۔ وہ بل کلنٹن دور میں امریکہ انڈیا اسٹریٹجک شراکت داری کے معاہدے کو آگے بڑھا رہے ہیں۔ ٹرمپ نے پاکستان کے ساتھ تعلقات کو جو فروغ دیا، اس کے رد عمل میں بھی پاکستان سے دوری اختیار کی جا رہی ہے۔ دوسرا، CIA کے اڈوں کو پاکستان منتقل کرنے کی امریکی خواہش کی عدم تکمیل بھی اس کی بڑی وجہ ہے، جبکہ پاکستان بنا کسی کنٹرول کے اپنے مفاد اور دیگر علاقائی ممالک کی وجہ سے ان اڈوں کی اجازت نہیں دے گا۔ ایسا کرنے سے افغان مفاہمتی عمل میں پاکستان کا مثبت کردار پس پش چلا جائے گا اور پاکستان میں تیسری جنگ چھڑ جائے گی۔ انہوں نے کہا کہ امریکہ پاکستان کے اپنے دوست ممالک کے ساتھ تعلقات اور جاری معاشی تعاون پر بھی قدغن لگانا چاہتا ہے، جو کہ ممکن نہیں۔ تاہم پاکستان نے جس دن کسی ایک مسئلے پر بھی امریکہ کی بات مان لی، اسی دن امریکی صدر جو بائیڈن کی کال آ جائے گی۔ YouTube پر گوگلی نیوز دیکھنے کے لیے youtube.com کی سرچ بار میں گوگلی نیوز TV ٹائپ کریں۔ گوگلی نیوز کے پیج پر سرخ رنگ کے سبسکرپشن والے بٹن پر کلک کرنا نہ بھولیے۔ YouTube پیج پر اپلوڈ ہونے والی ویڈیوز سے باخبر رہنے کے لیے بیل آئیکن پر کلک کیجیے۔ آپ کو ہر نئی ویڈیو کے بارے میں نوٹیفیکیشن موصول ہو جائے گا۔